مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت میں شدت آ گئی ہے۔ 2 دہائیوں میں پہلی بار اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ٹینک تعینات کیے ہیں۔ بخاری صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسرائیل نے پھر اپنے ٹینک جو ہیں مقبوضہ مغربی کنارے پر رکھ دیے۔ دیکھیے، اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی طرح سے جتنے بھی وہاں فلسطینیوں کی تعداد ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے تھریٹ میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مغربی کنارہ وہ ہے جہاں پر بڑی سٹرونگ سٹرینتھ ہے، یعنی اس علاقے میں سب سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ غزہ خالی کرنا پڑ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ادھر والے جو ہیں وہ نئی کارروائی شروع کر دیں یا ری اسٹرینتھن ہو جائے غزہ، تو اس لیے انہوں نے وہاں پر وہ کارروائی شروع کر دی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اسکرمشز ہوئی وہاں کے جو آبادکار ہیں یہ یہودی، انہوں نے اٹیک وٹیک کیے، کافی ساری رپورٹس ہم نے خود بھی کی ہیں، لیکن یہ ٹینکوں کا وہاں پر تعینات کرنا جو ہے یہ ایک اور طرح کا اشارہ دے رہا ہے۔ میرے خیال سے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ جو جنگ بندی کرانا چاہ رہے ہیں وہاں وہ کسی اور اشتعال انگیزی کی تو اجازت نہ دیں کم از کم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان جو لوگ یہاں سے چھوڑ کے فلسطینی چلے گئے تھے ان کو واپس نہ گھسنے دیا جائے اس علاقے میں۔ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے یہ، ان کی سرزمین، ان کا ملک، ان کا وطن، ان کی مادر وطن، وہاں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی واپس آنے کی۔ ایک طرف تو یہ اسرائیل کر رہا ہے، ایک طرف اپنے ٹینک مغربی کنارے پہ رکھ رہا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کا رمضان میں فلسطینیوں کی مسجد اقصیٰ پر جانے پر پابندی، مطلب رمضان قریب ہے اور اب مسجد میں بھی داخل ہونے کے لیے آپ کو اسرائیل کو پہلے خط لکھنا پڑے گا، ان سے اجازت مانگنی پڑے گی اور پھر 10,000 لوگ ہی جا سکیں گے۔ بخاری صاحب، یہ کتنی نہ صرف یہ بلکہ عمر کی پابندی ہے۔ 55 سال سے بڑے مرد، 50 سال سے بڑی خواتین اور 12 سال یا اس سے چھوٹے بچوں کو مسجد اقصیٰ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی پرووکیشن ہے، آپ ذرا سوچیں کہ 10,000 بندہ اگر مسجد میں ہوگا اور اگر کہیں کوئی فلیئر اپ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فلسطینی مسجد اقصیٰ سے نکل کے پورا اسرائیل فتح کر لیں گے، لیکن قیامت خیزی ہوگی، وہ منظر بہت خوفناک ہوگا اور لوگوں کی جانیں بہت جائیں گی، شہید بہت ہوں گے، اور یہی شاید اسرائیل چاہتا بھی ہے۔ یہ ہے وہ صہیونی مائنڈ سیٹ جس کو ہم زائنسٹ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ مجھے لگتا ہے، یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ سچویشن جو ہے یہ کسی نئے فلیئر اپ کی طرف جائے گی، کیونکہ مسلمان اپنی عبادت کے حوالے سے کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے نارملی تیار نہیں ہوتے۔ بالکل بخاری صاحب، جس طرح پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایسے میں اسلامی ممالک کا بھی ایک ساتھ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے سب سے کن کا کھڑا ہونا ضروری ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اسلامی ممالک ہوا دے کدھر ہے؟ پٹ پٹ کے مر گئے نا ہم یہاں اپنے پروگراموں میں کہ خدا کے واسطے بس کر دو، اپنے گریبان سے آگے بھی جھانک کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اپنی اناؤں کو، اپنی مجبوریوں کو ایک طرف رکھ دیں۔ فلسطینیوں کا خون جس طرح سے بہایا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسلم امہ نام کی کوئی چیز ہے؟ لیکن بخاری صاحب، ایسے میں ایک بڑی، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ کریڈٹ بھی دیں۔ وہ انہوں نے جا کے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی کہا کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، اسرائیل قبضے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ میری خواہش یہ تھی کہ کاش مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری حکومت پاکستان کا وفد بھی گیا ہوتا ان کی قیادت میں، تو میں بہت زیادہ فخر کرتا۔ آپ کو بتاؤں، میں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جنگ کے عروج کے دور میں جا کے اسماعیل ہانیہ سے ملے تھے قطر میں، دوحہ میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آنیسٹلی ہیٹس آف ٹو مولانا صاحب، یہ جرت کی بات ہے، یہ جسارت کی بات ہے۔ حالانکہ بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی موومنٹ تک ریسٹرکٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود، اور پھر وہ وہاں کے جو سربراہ ہیں مجلس شورا کے ابو عمر صاحب، انہوں نے پھر تعریف کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اپنا وفد بھی بھیج دیتی، اگر مولانا فضل الرحمان وہاں جا سکتے ہیں قطر میں، قطر تو ایک فری کنٹری ہے نا، تو ایک وفد کیوں نہیں جا سکتا؟ بھائی چیزیں آپ بھیج رہے ہیں، صاحب بندے بھی بھیج دیں تاکہ جا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر لیں۔ تو اس لیے مولانا کی تو تعریف جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ آگے ذرا دیکھیے جناب، اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں غالباً، ایم آئی رائٹ؟ جی جی، بخاری صاحب، اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے العربیہ کو بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ جو ہے جنگ بندی کا وہ شروع ہو۔ پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن اب اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں۔ اس میں چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے جو چل رہا تھا، اس کو تو نہیں چھوڑ دیں، اگلا سٹیپ شروع کر دیں۔ وہ آگے دوڑ پیچھے چوڑ والا جو ضرب المثل ہم سنتے تھے، اس لیے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو غزہ، ٹھیک ہے؟
اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے اپنے اہداف دہرائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. پہلا ہدف یہ ہے کہ حماس غزہ پر کنٹرول نہ کرے. وہ تو معاملے لگتے ہو, کسی کی سرزمین ہے, تم نے وہاں قہر برپا کیا, اب تم وہاں سے اپنی بوریا بستر سمیٹ کے جا رہے ہو, تو اس کے وارث تو وہی ہوں گے نا جو تھے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطینیوں نے کس کی حکومت میں رہنا ہے, who are you to decide. انہوں نے الیکٹ نہیں کیا تھا حماس کی لیڈرشپ کو, حماس کا پرائم منسٹر نہیں بنا تھا. وہ دوسری بات ہے کہ انٹرنیشنل سازش کے تحت پھر وہ محمود عباس صاحب بیچ میں آ گئے. اینی وے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ اس حماس جو ہے وہ غزہ کے ذریعے اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو. جی, مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ کہ میں سلام پیش کرتا ہوں حماس کے ان جنگجوؤں کو جن کی اتنی دہشت ہے آج بھی کہ وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو کہتے تھے نا ہم نے ختم کر دیا, مٹا دیا وجود ان کا. آپ نے دیکھا کس طرح ہیں لوگ, آپ دیکھ رہے ہیں جو قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے اس کے اندر وہ کس جذبے کے ساتھ گنے کاندھوں کے اوپر لیے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں نا. بخاری صاحب اصل میں اسرائیل اپنے لیے بھی سیف سائڈ کرنا چاہتا ہے نا کہ حماس بالکل خطے سے نکل جائے تاکہ ہم بعد میں جو کچھ مرضی کریں, جو مرضی منمانی کریں, تاکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. دیکھیے دو ہی قوتیں ہیں اس وقت اس خطے میں, ایک حزب اللہ ہے, بالکل, بلکہ تین ہے, ایک اسلامی جہاد ہے اور ایک یہ حماس ہے. ان تینوں یعنی گروپوں کے ہوتے ہوئے غزہ پہ قبضہ, فلسطینیوں کی ایلیمینیشن, یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بالکل. دس ول بی اے بلیڈنگ وونڈ آف اسرائیل, اور یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کی تباہی پر منتج ہوگا. یہ میری دعا بھی ہے اور یہ میری خواہش بھی ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے نیتن یاہو کے بیٹے نے والد پر حملہ کیا ہے, اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے انکشاف کی ہے, تو اسرائیل نیتن یاہو صاحب کے لیے دیکھیں کہ کتنی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی. سوری میں نے صاحب بول دی ہے, لیکن صاحب نہیں کہنا بنتا, ہمارے اکثر کامنٹ میں لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں. بالکل. تو بخاری صاحب, اب جس طرح سے نیتن یاہو کے اپنے لیے اتنے چارجز ہیں, اتنے کیسز ہیں آپ پر, آپ کے اپنے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, آپ کا بیٹا آپ کو جو ہے وہ حملے میں ملوث پایا گیا, تو یہ سب کچھ کیا ہوا؟ آپ کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں, آپ کی سیاست جو ہے سٹیک پر ہے, جی, آپ انسانیت کے قاتل ہیں, آپ مفرور ہیں, آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں, اور آپ کے گھر میں بھی چین نہیں ہے. جب سے ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا اپنے گھر میں رہنے کے بجائے زمین میں چھپے ہوئے ہیں. اتنے بڑے تو بہادر ہیں وہ. اور اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے گھر کے اندر جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے کہ بیٹے نے حملہ کیا باپ کے اوپر, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں, وہ کہتے ہیں نا اللہ کا جو عذاب ہے نا, بالکل, اس سے بچنا مشکل ہے. اور نیتن یاہو, ابھی تو تم نے اللہ کا عذاب جھیلنا ہے. بالکل, یقینی طور پہ نیتن یاہو نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا ان کو یقینی طور پہ ملے گی.